صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جو ذبح کرن کو جو طریقہ ہے یہ کیا تھوڑا جو مختصر ہم دس چھوڑیں گے تم۔ ذبح کرن کو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دا یاد ہے کہ جانور میں جان ہونی چاہیے، زندہ ہونا چاہیے۔ مردار نہ اگر ذبح کرتا رہنا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کسی نام بچوں بھی کوئی نام لیو جائے تو پھر گردن نہیں جڑی حلقوم نہیں چار رکھ گئے انہوں کو اکثر ایٹو ایسو کٹنو فرض ہے۔ جی جی۔ ترے کٹے گئیں جانور تو بھی ذبح ہو جائے گا۔ جی جی۔ یو اس کو حلقوم دے کٹنو سنت کے مطابق ہے۔ اس کی دو چیزیں ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری۔ جی جی۔ ذبح اختیاری میں یہ ہے کہ جانور نہ قبلہ رو لمو کر گئے جی جی۔ تو اس کا حلقوم نہ یہ چار رکھ اللہ کو نام لے کے کٹے، چاہے مرد چاہے عورت، جی جی۔ چاہے وہ مسلمان ہے یا کتابی ہے۔ جی جی۔ البتہ غیر مسلم کو ذبح کی ہو وہ جائز نہیں ہونے لگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ جی جی۔ اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ جس پر انسان بے بس ہو جائے جی اس کو جانور کو حلقوم تلاش نہ کیا جا سکتا، وہ ایک سی چٹان اٹھا جائے، جی جی۔ کوٹھا ٹارا اٹھا جائے تو اس کی جڑی بھی جگہ بند ہے، دمڑی پامیں بند ہے، زندہ ہونا چاہیے، اتوں ہی اللہ اکبر کر کے کپیانا جانور ذبح ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ حلقوم تو حضرت کے مراد ہے جنہیں حلقوم دے مراد جس تے جو دانا پانی والی نالی ٹلے بن، جی جی۔ تو یہ دو سوراخ ہیں، ایک وہ ہے جو پھپھرا میں جائے جس میں سا ہے، جی جس تے سا اندر باہر آ جائے، اور ایک وہ ہے جس میں خوراک جائے۔ جی جی۔ تو یہ دو نالی گٹھی ہو گئے جس جادے تھلے جائیں اسے نہ حلقوم کہیں۔ جی تو اگر ذبح کرتا ہوں حضرت پوری گردن کٹے گی تو اس میں کوئی اگر عرض ہے؟ چھری تیز ہونے کی وجہ سے کٹی گئی تو کوئی عرض نہیں۔ ہاں جڑا موٹی کنڈی ہے جڑی یا سر کی طرف ہونی چاہیے، پچھلی طرف رہ جائے تو علماء کو اختلاف ہے، حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ہے، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ جی جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی